السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ امینہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے تجوید لیسن نمبر 2، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 96، سورہ آل عمران. آج کے سبق میں ہم اقفا کو جانیں گے کہ اقفا آخر میں ہوتا کیا ہے، اقفا کرتے کیسے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس جن کو اقفا کی سمجھ نہیں آتی وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا. انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اقفا کی سمجھ آنے لگے گی. اقفا کے علاوہ ہم اس میں اور بھی رولز پڑھیں گے، حروف مستعلیہ، غنہ، ادغام، اظہار، اور اس کے علاوہ تمام تجوید رولز جو بھی ہر آیت میں آتے جائیں گے ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام پچھلے اسباق میں بتا چکی ہوں کہ نون مشدد یعنی کہ جس نون کے اوپر یہ والی علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید. تو جس نون کے اوپر یہ والی تشدید والی علامت ہوگی اس کو آپ نون مشدد کہیں گے، اور نون مشدد پر آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا. کتنا لے کے جانا؟ ایک انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم، یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈز، یعنی کہ 1 الف کے برابر. ان اولا، اب یہاں پر جو میں بات بتانے لگی غور سے سنیے گا. واؤ جب آپ ادا کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا اولا. دیکھیں ذرا پڑھ کے سب، آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں نا وہ نیچے والے ہونٹ پہ رکھے گئے ہوں گے اولا. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پہ نہیں رکھے جانے چاہیے. آپ کے ہونٹ اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. اولا اولا بیتیوں. اب یہاں پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں بیتیوں. اچھا بے نہیں ہے لفظ، بئی ہے، ٹھیک ہے. یا کی ساؤنڈ ہے ڈبل ای، تو آپ نے بئی پڑھنا ہے. با زبر یا بئی، بیتیوں. جب آپ نے تنوین کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے، تیوں. اور اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام. ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو واو نون میم اور یا جب آ جائیں گے تو آپ غنہ کے ساتھ ملائیں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. اور لام اور را کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو بغیر غنہ کے، یعنی کہ اس پہ غنہ نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، تو وہاں پر ہم اس کو کہیں گے ادغام بلا غنہ، یعنی کہ ادغام وداؤٹ غنہ. یہاں پر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو کہتے ہیں تنوین. تو یہاں پر ہمارے پاس 2 زیر ہیں، تو 2 زیر کو جب آپ نے واؤ کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے غنہ کے ساتھ ملانا ہے. تیوں وضیع. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں موٹے حروف کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو یہ ضاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو آپ نے ہیوی کر کے پڑھنا ہے. ہیوی پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ تھوڑی سی گلائی کی طرف جاتے ہیں. وضیع، ٹھیک ہے. للناس، یہاں پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ میں نے بتایا کہ نون مشدد پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. للناس للذی ببکۃ مبارکاً. اب یہاں پر بھی ہم ادغام مع الغنہ کیونکہ 2 زبر کو آپ واؤ سے ملا رہے ہیں. کاؤں وہدی للعالمین. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اب یہاں پر دیکھیے آپ آیاتم، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد جب با آ جاتا ہے تو اس کی جو تنوین کی ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ تا دو پیش تن آپ نے پڑھنا تھا، تو اس تن کو آپ نے تم پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے میم میں تبدیل کر دینا. یہاں پر چھوٹی سی میم بنی بھی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تم. آیاتم، اس کو کہتے ہیں اقلاب، ٹھیک ہے. یہ بھی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے اقلاب، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اقلاب یعنی کہ با آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہے، جو اس کی آواز ہے، وہ میم سے تبدیل کر دی جاتی ہے.
تو یہاں پر ہم میم کے ساتھ پڑھیں گے آیاتم بیناتم. اب یہاں پر میم مشدد، تو نون مشدد اور میم مشدد پر آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے. تم مقام ابراہیم، اب پہ آپ قلقلہ کریں گے، یعنی کہ با پہ جب یہ والی جزم کی علامت آ جاتی ہے تو با پر قلقلہ کیا جاتا ہے. اب را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو زبر کے ساتھ را ہیوی یعنی کہ پر پڑی جاتی ہے. یہاں پر را کو آپ ہیوی کر کے پڑھیں گے. ابراہیم ابراہیم ومن دخلہ. اب یہاں پر اخفا آ گیا. نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے نا یہ، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی ساؤنڈ کو ہم چھپا لیں گے. کہاں چھپا لیں گے؟ ناک میں چھپا لیں گے، یعنی کہ اس کی ساؤنڈ کو ہم نے ظاہر نہیں ہونے دینا. تو ہم اس کو پڑھیں گے ماں. اب جب آپ نے من پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کا کونا ہے جو اوپر جا کے لگتا ہے، تو جب آپ نے اقفا کرنا ہے تو زبان کے کونے کے اوپر لگنے نہیں دینا، اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا. تو آپ اس کو پڑھیں گے ماں دخلہ. خا یہاں پر پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ خا ہیوی لیٹرز میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے خا کو آپ پڑھیں گی دا خا لہو دخلہ. ہا الٹا پیش ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. دخلہ کان آمنا. اب یہاں پر میں وقف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں. دو زبر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے، اس طا کو دیکھتے ہوئے جب آپ نے دو زبر پہ وقف کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک زبر اور ایک الف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے آمینہ. ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو وقف میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ آمینہ دو زبر کا آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے. جب بھی دو زبر آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ اس پہ جب وقف کریں گی یعنی کہ سٹاپ کریں گی، یعنی کہ جب آپ اس پہ رکیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، دو زبر کو ایک الف پڑھنا ہے، ایک زبر اور ایک الف پڑھنا ہے. آمینہ. الف کا مطلب ہے اس کو لمبا کرنا ہے، زبر کا مطلب ہے زبر پڑھنی ہے. نون الف زبر نا آمینہ. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. جب آپ اس طا کو ہیوی کر کے پڑھیں گی تو یہ طا بن جائے گا. اگر آپ اس کو پڑھیں گی نا من استطاع تو اس کا مطلب ہے آپ دو مرتبہ تا پڑھیں گے. تا پڑھتے ہوئے ہونٹ پھیل جائیں گے، طا پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہو جائیں گے. تا طا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. آپ اس میں جو ہے اس کو مخرج کے ساتھ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ تا پڑھیں کہ طا پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. تو میری اگر آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں تا کب پڑھی ہوں، طا کب پڑھی ہوں. من استطاع الیہ سبیلا. یہاں پر بھی دو زبر کا وہی قاعدہ آ گیا. لام الف زبر لا سبیلا. ومن کفر. یہاں پر اقفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے کاف آ گیا ہے. ومن کفر. را کے اوپر جب زبر آتی ہے را ہیوی پڑھا جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ. اللہ سے پہلے جب زبر آتی ہے تو اللہ بھی ہیوی پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ. اب یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں غلط بتا رہی ہوں، ہونٹ گول نہیں کیے جاتے موٹے حروف پر. میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ تجوید کا مقصد سمجھانا ہے. اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور رولز آپ نے رٹے ہوئے ہوں گے تو آپ اس کو اپلائی اگر نہیں کر سکتی تو تجوید رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں بار بار ہونٹوں کی گلائی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں تاکہ جو تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو ہیوی کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے میں یہ ٹرک بتا رہی ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ. نَ اللہ تھوڑے سے ہونٹ گلائی کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں. نَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اب یہ صلے بھی ہے، قاف بھی ہے، دونوں آپشنز آپ کے پاس. اوپر والے کو دیکھ کر آپ وقف نہیں بھی کر سکتی اور قاف کو دیکھ کر آپ یہاں پر رک بھی سکتی ہیں. آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ
عن سبیل اللہ، عن پہ اکفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے سین آ گیا. 15 حروف ہیں. کون کون سے؟ تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، ضاد، طا، ظا، کیف، قاف، کیف. 15 حروف جو ہیں یہ حروف اکفا. میں دوبارہ بتاتی چلوں، آپ الف اور با کو بھی نکال دیں، حروف حلقی بھی نکال دیں، غیر ملون بھی نکال دیں، پیچھے بچیں گے 15 حروف. تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، کیف. یہ 15 حروف جو ہیں یہ حروف اخفا، یعنی کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حروف آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اخفا کرنا ہے. عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء. اب یہاں پر بڑا میں امپورٹنٹ رول بتانے لگی ہوں. یہاں پر دیکھیں تو پہ آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے. حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش. حمزہ ایک علیحدہ سی ورڈ ہے حروف تہجی کا، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش. پیش کو آپ نے بنا دینا جزم. تو جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ میں پچھلے سبق میں بتایا حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شہداء، ٹھیک ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. آیت نمبر 100 تک ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.